یہ دور حاضر کی بعض اسلامی تحریکات، بہت سارے لوگ مسلم چھوڑا اوڑھ کر کے اسلام کا گن گاتے ہیں، کتنے نقصان دہ ہیں اور کتنے سود مند ہیں۔ اس کے لیے میں شیخ ساجد ولی المدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ امام ابن تیمیہ مدینۃ السلام چندنبارہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کے مطابق خطاب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ موت اور زندگی، چلنا پھرنا اور اس زمین کی ساری رعنائیاں، ہدایت اور ضلالت سب اسی کی توفیق سے ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، جو نور ہدایت ہیں، جو ظلمت اور ضلالت کے وقت روشنی اور ہدایت ہیں، جن کی سنت میں نجات ہے، جن کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اس موقر اور محترم محفل میں جو عنوان خطاب ہے، وہ جیسا کہ آپ نے سنا، وہ دور حاضر کی اسلامی تحریکات کے اوپر مجھے بولنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ اگر ہم دور حاضر کی تحدید کریں، دور حاضر کو محدود کریں کہ دور حاضر سے کیا مراد ہے، تو عام طور سے جب دور حاضر بولا جاتا ہے تو اس سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کا زمانہ مراد ہے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1924 میں ہوا۔ اس کے بعد سے لے کر اب کی وہ تحریکات جو اسلام کے نام پر اٹھی، اسلام کی خدمت کے نام پر اٹھی، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھی، یا ان کے مختلف مقاصد تھے، مختلف اہداف تھے، ان اہداف کو لے کر اٹھی، لیکن وہ اسلامی مزاج کی تھی۔
ان ساری تحریکات کے تعلق سے یا ان میں سے چند تحریکات کے تعلق سے مجھے بولنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی تحریک کے تعلق سے گفتگو کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں، اختلاف امت کے دور میں، اس دور میں مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، 1 منٹ کا سیٹنگ ہو گیا، جس زمانے میں مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں، جس زمانے میں ہر انسان، ہر پیشوا، ہر جماعت اپنے حق ہونے کا دعویٰ کرے، ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ ایسے وقت میں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایسے وقت میں قرآن کی روشنی میں ایک وہ مسلمان جو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ان ساری جماعتوں میں سے، ان سارے گروہوں میں سے اسلام کے نام پر اٹھنے والی، بلانے والی ان ساری تحریکات میں سے آخر کون سی وہ تحریک ہے قرآن و سنت کے مطابق جس تحریک انسان اگر زمین پر تلاشی اور فقیری کی زندگی گزار دے اور ہدایت اس کے پلڑے میں ہو تو دنیا کا سب سے مالدار وہ انسان ہوتا ہے، لیکن اگر دنیا کا سب سے معزز انسان ہو اور ہدایت ہی پر نہ ہو تو دنیا کا سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا فقیر انسان وہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے جو چیز مانگتا ہے وہ ہدایت مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ لیکن کون سا سیدھا راستہ؟ اے اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر تو ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں گروہ ہیں، طرح طرح کی جماعتیں ہیں جو اپنے حق پر ہونے کا اعلان کرتی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن و سنت کے سب سے بڑے دائی ہم ہیں، قرآن و سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہم ہیں، ہم حق کے شیدائی ہیں، ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی اشکال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا کہ تم نماز کے اندر اللہ سے ہدایت کی دعا کرو، سیدھے راستے کی دعا کرو، لیکن اس سیدھے راستے کی صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس سیدھے راستے کی ہدایت ہم کو نصیب فرما جو سیدھا راستہ ان لوگوں کا تھا جن پر آپ نے انعام کیا، ان پر اکرام کیا، جن کو نوازا، جو سیدھے راستہ پر تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین۔ نہ وہ علم کی بنیاد پر گمراہ ہوئے، نہ وہ جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگ جو اس کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آیت کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے حق واضح ہو گیا، یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن اور سنت کی دلائل آ جانے کے بعد، قرآن اور سنت کے مطابق دین حق کے راستے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، لیکن کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جماعت اللہ کے رسول کی مخالف جماعت ہے، یہ اللہ کے رسول پر کی تعلیمات پر چلنے والی جماعت ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟
معیار کیا ہے، میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ ہر شخص تو صحیح ستہ اور حدیث کی کتابیں لیے پھرتا ہے، ہر شخص تو حدیثوں کے ذریعے سے اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے، کیسے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے مؤمنین کے راستے کی مخالفت کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم روایت دیا، علم دیا، حدیث کا علم دیا، دین کو سمجھایا اور دین پر عمل کر کر بتلایا، دین پر چل کر بتلایا، دین کا مفہوم بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو بلا واسطہ ڈائریکٹ اخذ کرنے والے لوگ، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ کر عمل کرنے والے لوگ، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی زندگی میں قرآن کی تفسیر اور تشریح کو دیکھنے والے لوگ کون تھے؟ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ، سب سے بہتر لوگ، وہ لوگ کہ اس امت کے غیر صحابہ، اگر بڑے بڑے اماموں کو آپ جمع کر دیں وہ سب ایک صحابی کے پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جس راستے کی طرف جو ہے چلنے کی دعا کی ہدایت فرمائی کہ مومنوں تم سیدھے راستے کی جو ہے اللہ سے ہدایت مانگو اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت مانگو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازے گئے، ہدایت سے نوازے گئے، اللہ کے نبی کی صحبت سے نوازے گئے، قرآن کی فہم سے نوازے گئے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کا علم دے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کریم کے اندر اس آیت کے اندر اور اس دوسری آیت کے اندر، دونوں آیتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے وہ کن لوگوں کے راستے پر چلنے کا اشارہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا اشارہ کیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طرز عمل، صحابہ کرام کی فہم، صحابہ کرام کے استنباط، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، وگرنہ اگر ہر شخص قرآن اور حدیث کو لے کر بیٹھ جائے، کوئی ماسٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، دو جملے وہ اردو کے جانتا ہو، کوئی اردو کی تفسیر پڑھ لیا ہو اور وہ پھر بیٹھ کر گیان دینے لگے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، تو میرے بھائیوں، ایسا شخص کبھی بھی قرآن و حدیث کا صحیح علم آپ کو نہیں دے سکتا، ایسا شخص کبھی بھی آپ کو اس راستے کی رہنمائی نہیں کر سکتا جو راستہ صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ اس لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی فہم، صحابہ کرام کے طریقے اور صحابہ کرام کے منہج کو دیکھنا ضروری ہوگا، ان کے طرز عمل کو دیکھنا ضروری ہوگا اور ان کے طرز عمل سے مقید ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ضروری ہوگا۔ یہ میری اس تقریر کا مقدمہ تھا۔ گویا کہ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی مسلک، کوئی منہج، کوئی جماعت قرآن اور حدیث کی طرف بلاتی ہے اور قرآن و حدیث کے اس فہم کی بلاتی ہے جس سمجھ پر صحابہ کرام چلتے رہے، تو وہ اس زمانے کے اندر وہ جماعت حق کا معیار ہوتی۔ میرے بھائیوں، دور حاضر کے اندر یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، یعنی 1924 کے بعد سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر بہت ساری تحریکات اسلام کے نام پر اٹھی۔ ان میں سب سے پہلی تحریک جس کو میں یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، بلکہ یہ تحریک
جزیرت العرب کے اندر اٹھی اور یہ تحریک خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے پہلے ہی اٹھی، اور اس تحریک نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خوب جو ہے دنیا کے اندر اصلاحی کام کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ تحریک تھی جس تحریک کے رائی، جس تحریک کے پاسبان، جس تحریک کے دائی اور جس تحریک کے سپہ سالار محمد ابن عبد الوہاب تھے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس تحریک کو وہابی تحریک کہتے ہیں، گرچہ یہ تحریک وہابی تحریک نہیں کہلانی چاہیے، کیونکہ اگر محمد کی طرف، محمد ابن عبد الوہاب، اگر محمد کی طرف اس تحریک کو منسوب کیا جائے تو اس تحریک کو محمد ہی کہنا چاہیے، لیکن چونکہ اس تحریک کو ہند و پاک کے اندر بدنام کرنا مقصود تھا، اس لیے اس تحریک کو وہابی کہا گیا۔ اور خلافت عثمانیہ کے اندر ایک شخص جو عبد الوہاب نام کا شخص تھا، جو خارجی تھا، جو قاتل تھا، جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر، راستے پر نہیں تھا، اس سے اس وہابی تحریک کو یعنی محمد ابن عبد الوہاب کی اس اصلاحی تحریک کو جوڑا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تحریک 12ویں صدی ہجری کے آخر اور 13ویں صدی ہجری کے ابتدا میں یہ تحریک جزیرت العرب کے اندر اٹھی، نجد سے یہ تحریک اٹھی۔ اس تحریک کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا؟ خلافت عثمانیہ کی خرافاتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اور اس زمانے میں مکہ اور مدینہ کے اندر دین کے نام پر کیا ہوتا تھا، کیا کیا گل کھلائے جاتے تھے، کس طرح کا شرک وہاں پر رائج تھا، اگر آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ محمد ابن عبد الوہاب کے اصلاحی مشن کو اور اس نجدی تحریک کو سمجھنے میں آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آپ کو چند باتیں بتلاتا ہوں۔ اس زمانے کا پس منظر کیا تھا؟ پورے جزیرت العرب کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، شرک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر جنت البقیع، بقیع الغرقد نامی جو قبرستان ہے، جو مدینہ کے اندر صحابہ کرام کا قبرستان تھا، جس میں ام عائشہ دفن ہیں، جس میں آل بیت دفن ہیں، جس میں بہت سارے بڑے بڑے اسلام کے شہسوار دفن ہیں، تقریباً 10,000 صحابہ کرام اس قبرستان میں دفن۔ میرے بھائیوں، اس قبرستان کے اندر لوگوں نے قبے بنا رکھے تھے، ان کا طواف ہوا کرتا تھا، یہاں پر لوگ جا کر نظر و نیاز مانگا کرتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ در در پر بھٹکتے تھے، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ میرے بھائیوں، جزیرت العرب کے اندر ایک جو ہے کھجور کا درخت تھا، اس جو ہے شرک کی بنیاد پر انسان کی عقل نہایت سطحیت کو پہنچ جاتی، توحید سے انسان کی عقل جوان ہوتی، لیکن انسان اگر اللہ سے بھٹک جائے، اگر توحید سے بھٹک جائے، اگر اسلام کے صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ ہر شجر و حجر کی پوجا کرتا ہے، وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اولاد کے لیے سہارا سمجھ لیتا ہے، وہ پتھر پر اپنی جبین نیاز کو خم کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو اولیاء تصور کر لیتا ہے جن لوگوں کی راتیں اور جن لوگوں کے اجالے، دن کے اجالے، جن کی راتیں، جن کی صحبتیں، جن کی خلوتیں جلوتیں سب اللہ کی نافرمانی میں گزرتی، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو لوگ اولیاء اللہ اور قطب الاقطاب سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت جب انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے، اس وقت جب انسان شرک کے راستے پر چل گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں ایک کھجور کا درخت تھا۔ آپ یہاں پر ذرا غور کریں گے کہ ایک مسلمانوں کی عقل اس زمانے میں کس قدر مانی گئی تھی۔ عورتیں جن کے بچے نہیں ہوتے تھے وہ اس کھجور کے درخت کے پاس جاتی تھی، اور ان شیطان نے ان کے دل میں ایک خیال ڈال رکھا تھا، یہ وسوسہ ڈال رکھا تھا کہ جو عورت اس کھجور کے درخت کے پاس آ کر
اولاد مانگے گی اس کو 1 سال گزرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اولاد عطا کر دے گا. یہ اس کھجور کے درخت کی برکت سے اس کو اولاد عطا ہو. میرے بھائیوں جا کر یہ عورتیں کہتی یا فحل الفحول اعطنی الولد قبل الحول. اے فحل الفحول، اے اولاد دینے والے عظیم کھجور کے درخت، تم مجھے اولاد دو، اولاد نصیب کرو سال گزرنے سے پہلے پہلے. میرے بھائیوں یہ کوئی کافر عورتیں نہیں ہوتی تھی، یہ بت پرست عورتیں نہیں ہوتی تھی، یہ وہ عورتیں جاہل عورتیں ہوا کرتی تھی جو اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کچھ دے سکتی ہے. میرے بھائیوں یہ سارا ماحول تھا، یہ سارے حالات تھے، یہ سارے حالات تھے. ایسے وقت میں جو ہے مصر سے بعض اونٹ آتے اور خانہ کعبہ کا جو پردہ ہوتا ہے اس پر وہ پردہ لگا ہوتا کہ خانہ کعبہ پر اس پردے کو چڑھایا جائے گا تو لوگ مکہ کے اندر اس اونٹ سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. اس کو چھو چھو کر یہ سمجھتے تھے کہ میرے مال میں برکت ہوگی، مجھے اولاد مل جائے گی، میرے رزق میں برکت ہوگی، گھر سے بلائی ٹل جائے گی، شفائیں مل جائیں گی. یہ حالت، ایسی حالت میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اصلاحی مشن کا آغاز کیا. اور یہ اصلاحی مشن جو مبنی تھا یہ توحید پر مبنی تھا. میرے بھائیوں صحابہ کرام کی جو دعوت تھی، اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی، انبیاء کرام کی جو دعوت تھی وہ توحید پر مبنی تھی. آپ کسی بھی نبی کی جو ہسٹری اٹھائیے اور قرآن کریم کے اندر اس نبی نے اپنی امت سے جو الفاظ کہے، اپنی امت کو جن چیزوں کی طرف دعوت دی، ان ساری چیزوں کو کھنگال ڈالیے. سارے انبیاء کی دعوت جس بات پر آپ کو مبنی نظر آئے گی، جس اصول پر آپ کو ٹکی ہوئی جمی ہوئی نظر آئے گی، وہ اصول ہے توحید، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے بھی اپنی دعوت کا جو آغاز کیا وہ توحید سے آغاز کیا. محمد ابن عبد الوہاب کی جو تحریک تھی وہ توحید پر قائم تھی، توحید بنیاد تھی. اور اسی طریقے سے بدعات اور خرافات کے خلاف اعلان جنگ تھی، بدعات اور خرافات کے خلاف اعلان جنگ تھی. میرے بھائیوں یہ تحریک اٹھی اور اس کے بعد اس تحریک نے پورے جزیرۃ العرب پر جو ہے ایک بہت اثر ڈالا. لوگ تبدیل ہوتے چلے گئے. ایک زمانے کے اندر، تھوڑے سے زمانے کے اندر پورا سعودی عرب اور پورا یہ نجد کا علاقہ، حجاز کا علاقہ، اس پر یہ تحریک پھیلتی چلی گئی. اور اس کے اصلاحی جو اثرات تھے اور جو اس کے ثمرات تھے، جو نتائج تھے، بڑے دور رس ہوئے. آپ نے علم کے ذریعے سے بھی اس تحریک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، طاقت کے ذریعے سے بھی آپ نے اس تحریک کو مضبوط کیا. میرے بھائیوں سب سے کامیاب دور جدید کی تحریکات میں اگر آپ کو ملے گی تو سب سے کامیاب تحریک، سب سے بہترین اور اصلاحی تحریک وہ تحریک تھی جو نجد سے اٹھی اور پورے جزیرۃ العرب اور پورے عالم کے اندر جس نے توحید کا بول بالا کیا. اسی طریقے سے اسی زمانے کے اندر، یہ اس کے کچھ زمانے کے بعد ہندوستان کے اندر ایک تحریک اٹھتی ہے، لیکن اس تحریک کا مقصد ذرا مختلف تھا. اس کے اصول یکساں تھے لیکن اس کا فوکس، اس کا ہدف، اس کا مقصد، اس کی ترکیز ذرا مختلف تھی. وہ تحریک تھی تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک. میرے بھائیوں ہندوستان کے اندر یہ تحریک اٹھی، گرچہ آپ کے درمیان اور نجد کے وہابیوں کے درمیان جس طرح سے کہا جاتا ہے یا ان اصلاحی یا موحدین کے درمیان کوئی خاص رابطہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تحریک ہمارے مشن کے خلاف ہے، یہ تحریک ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے، یہ تحریک اصل اسلام پر قائم ہے، یہ تحریک دوبارہ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کی ضامن ہو سکتی ہے، تو
لیے انگریزوں نے اس کو وہابیت سے جوڑا، محمد ابن عبد الوہاب سے جوڑا، اور اسی طریقے سے ایک زمانے کے بعد جو ہے جب سر سید احمد شہید رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر تقریباً یہ تحریک ختم ہو گئی، یا اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بہت زیادہ باقی نہ رہا۔ میرے بھائیوں، اس تحریک کا جو فوکس تھا، اس تحریک کی جو ترکیز تھی، اس تحریک کا جو ہدف تھا وہ جہادی ہدف تھا، وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا ہدف تھا۔ اس لیے اس تحریک کے تعلق سے یا اس تحریک کے جو سرخیل ہے ان کا بہت زیادہ لٹریچر اور اصلاحی اور اس طرح کی چیزیں ہم کو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے اسی زمانے کی یا اس کے کچھ دن کے بعد ہندوستان کے اندر ایک اور تحریک جنم لیتی جو ہے وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک، یہ جس کو ہم تبلیغی تحریک کہتے ہیں، جو الیاس صاحب کے رحمہ اللہ ان کے ہاتھوں پر جن کی شروعات ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ بھی جو تحریک تھی یہ بھی خالص جو ہے ایک اصلاحی تحریک تھی، لیکن اس تحریک کے اندر جو نقص تھا، جو خلل تھا، وہ وہی خلل تھا کہ اس تحریک کے لوگوں نے یا اس جماعت کے لوگوں نے جو ہے اپنے جو لوگوں کو یا مسلمانوں کو دین سے جوڑنے کے لیے غلط روایات کا اور ایسی روایات کا، ایسی کتابوں کا سہارا لیا، تحقیق، توحید، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا راستہ، منہج سلف، اس پر یہ تحریک قائم نہیں تھی۔ اس لیے اور عام طور سے اس تحریک کے اندر بہت زیادہ اہل علم نہیں تھے، اور یہ جو اس تحریک کے بانی ہیں وہ یا اس جماعت کے جو بانی ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے عالم قسم کے، محقق قسم کے انسان نہیں تھے۔ اس لیے جو کتاب انہوں نے تیار کی عوام کی تربیت کے لیے، عوام کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، جو فضائل اعمال نام کی کتاب تیار کی گئی، وہ کتاب بہت ساری، بلکہ اس کا 70% حصہ ضعیف اور موضوع اور بزرگوں کے من گھڑت قصوں پر مبنی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ تحریک ہندوستان کے اندر اٹھی یا یہ جماعت ہندوستان کے اندر اٹھی، لیکن اس جماعت کے اندر وہی نقص تھا جو نقص اس سے پہلے کی جو ہے بہت ساری باطل تحریکوں میں تھا، جو صحابہ کرام کے صحیح منہج پر، صحیح جو ہے قرآن اور صحیح حدیثوں پر اور صحابہ کرام کے فہم پر جو مبنی نہیں تھا۔ اس تحریک کے اندر بھی، اس جماعت کے اندر بھی وہی تعصب باقی رہا جو تعصب پہلے سے امت اسلامیہ کے اندر چلا آ رہا تھا۔ شخصیتوں کو حق کا معیار سمجھنا، قرآن و حدیث کو حق کا معیار نہ سمجھ کر شخصیت کو حق کا معیار سمجھنا، امام کو حق کا معیار سمجھنا، کسی شخصیت کے، کسی خاص شخص کے، خاص فرد کے کسی فلسفے کو مکمل اسلام سمجھ لینا اور اس سے ہٹنا اسلام سے خارج سمجھ لینا، یہ اس جو ہے زمانے کی ایک جماعت تھی، ایک اسلامی یا دین کے نام پر اٹھنے والی ایک جماعت تھی، ایک تحریک تھی۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر یا جزیرۃ العرب کے اندر اس کے بعد تبلیغی جماعت کے قیام کے بعد ایک اور تحریک قائم ہوئی اخوان المسلمین کے نام سے۔ میرے بھائیوں، الاخوان المسلمین یہ جو تحریک تھی یہ مصر کے اندر اس کا اعلان کیا گیا۔ مصر کے اندر حسن البنا کے ہاتھوں اس تحریک کی شروعات ہوئی، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ یہ تحریک بھی اسلام کے نام پر اٹھی، یہ تحریک بھی مسلمانوں کے اندر اصلاح کے نام پر اٹھی، لیکن میرے بھائیوں جیسا کہ ہم کو معلوم ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ تحریک سیاسی تحریک تھی۔ اس تحریک کے اندر توحید پر ترکیز نہ کرتے ہوئے، توحید کو نصب العین نہ بناتے ہوئے، اس تحریک نے سیاست کو نصب العین بنایا، اس تحریک نے سیاست کو نصب العین بنایا، اور اس تحریک کا نعرہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کہ اس کو
اس زمین پر نافذ ہونا چاہیے اور خلافت کا دوبارہ قیام ہونا چاہیے، خلافت کا دوبارہ قیام ہونا چاہیے، حکومت الہیہ آنی چاہیے۔ اس کو مختلف خوبصورت نام دیے گئے، کبھی اقامت دین کا نام دیا گیا، کبھی شہادت حق کا نام دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو تحریک تھی یہ خالص سیاسی تحریک تھی۔ سیاست تک پہنچنے، حکومت تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اور اصل میں جو ہے اصلاح جو شروع ہوتی ہے، اصلاح کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ قوت ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ فرد کے ذریعے سے اصلاح نہیں، بلکہ پہلے مسلمانوں کو متحد کر دیا جائے، پہلے مسلمانوں کو جو ہے ان کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا کیا جائے، وہ چاہے بریلوی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ چاہے شیعہ کیوں نہ ہو، ان سب کو پہلے ایک چھتری کے تلے جمع کر دیا جائے اور ان کے اندر اتحاد قائم کیا جائے، اور اتحاد کے لیے جو بنیاد بنائی گئی اور جس چیز کو بنیاد بنا کر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی گئی وہ بنیاد یہ تھی کہ خلافت کا قیام ہونا چاہیے، حکومت اسلامیہ کا قیام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مقصد ہے یا جو مقصد تھا، جس مقصد پر یہ جماعت یا یہ تحریک قائم ہوئی، یہ مقصد نبوی مقصد نہیں ہے، یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے، یا وہ طریقہ کار نہیں ہے جس طریقہ کار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اور جس طریقہ کار پر اللہ کے نبی نے ہم کو اصلاح اور اتحاد سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ 73 فرقوں کو جمع کر ایک جماعت بنانا اور یہ سارے فرقے جنتی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے یہ بٹے گی، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، مختلف تفریقات ہوں گی، کلھا فی النار، یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ۔ اور پھر جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ فرقہ کون سا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اخوان المسلمین جو تحریک اسلام کے نام پر اٹھی، الاخوان المسلمون یعنی مسلمان بھائی، یہ اس تحریک کے نام کا ترجمہ ہے۔ اس جو ہے نام سے یہ تحریک اٹھی، لیکن اس تحریک کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، یا جس ہدف کے تحت، جس چھتری کے تحت، جس لیول کے تحت، جس نعرے کے تحت اتحاد کی کوشش کی گئی، یہ اتحاد کا جو طریقہ ہے یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآنی طریقہ اور حدیثوں سے جو مستنبط طریقہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ اصلاح اور اجتماع اور اتحاد کی جو بنیاد ہوگی وہ قرآن سنت ہوگی، وہ دعوت توحید ہوگی، وہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہوگا، صحابہ کرام کا فہم ہوگا، اسلاف کا فہم ہوگا، اہل الحدیث کا فہم ہوگا، ان کا جو طرز فکر ہوگا، ان کا منہج ہوگا، یہ اتحاد کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور تم اپنے علماء کی، اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی اختلاف کے وقت اتحاد کی ضامن یا اتحاد کا طریقہ، اتحاد کا راستہ کیا ہے؟ اختلافات میں، اختلاف کے وقت اس اختلاف سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو اتحاد میں بدلنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے
اتحاد قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن اور سنت کی بنیاد ہے، یہ بیس ہے جس کی بنیاد پر اس قوم کو یا امت مسلمہ کو اتحاد کی طرف بلایا جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی تحریک، جو تحریک اس مقصد سے اور اس ہدف سے اور اس منہج سے ہٹتی ہے، وہ نبوی منہج پر چلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اس تحریک کے اندر، اس تحریک کی وجہ سے یعنی الاخوان المسلمین، یہ جو تحریک تھی خلافت کے قیام کے لیے جو تحریک تھی، اس تحریک کے بہت سارے مفاسد اور بہت سارے نقصانات امت مسلمہ کو جھیلنے پڑے۔ آپ دیکھیں اس وقت کا جو زمانہ تھا، استعمار کا زمانہ تھا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، پوری امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، پوری امت بکھر گئی، بہت سارے ملک بنے، بہت ساری جمہوریات بنی، الگ الگ ملک بنے۔ پہلے سارے خلافت عثمانیہ کے ماتحت آتے تھے، مختلف ممالک جو ہے ایسی اس کمزور حالت میں بہت سارے ممالک نے جنم لیا۔ اس حالت میں خلافت کے نام پر یہ تحریک اٹھی اور اس کا سب سے بڑا ضرر، سب سے بڑا نقصان اس تحریک کے یا اس تحریک کے سرخیلوں کے جو لٹریچر کا یہ ہوا کہ چونکہ ہمارا یا اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ خلافت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے، اس لیے حالیہ جتنی حکومتیں ہیں، حالیہ جتنی حکومتیں ہیں، جتنے ممالک ہیں اور ان ممالک پر حکومت کرنے والے جتنے حکمراں ہیں، ان سب کو طاغوت کہا گیا، ان سب کو طاغوت کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اب اس وقت حالیہ جو زمانے میں جتنے سارے حکمراں ہیں، چاہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر آئے ہوں، چاہے وہ اسلامی ممالک میں بادشاہت ہو، چاہے کوئی بھی طرز حکومت ہو، وہ ساری حکومتیں طاغوت ہیں اور ان کے خلاف لڑنا چاہیے، ان کے خلاف فضا بنانی چاہیے۔ ایک لٹریچر تیار کیا گیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور ان کتابوں کے اندر جگہ جگہ پر ان ساری حکومتوں کو اور ان حکومتوں کے حکمرانوں کو طاغوت کہا گیا اور ان کے خلاف فضا جو ہے ہموار کی گئی، فضا تیار کی گئی، اس مقصد سے تاکہ خلافت الہیہ کے قیام کے لیے فضا ہموار ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو وقت تھا یہ مسلمانوں کی کمزوری کا وقت تھا۔ بہت سارے مسلم ممالک ابھی کوئی برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، کوئی فرانس سے آزاد ہوا تھا، کوئی جو ہے کسی ملک کے روس کے تسلط سے آزاد ہوا تھا۔ یہ ممالک خود جو ہے لنگڑے تھے، لولے تھے۔ ایسے وقت میں ایسی پوزیشن میں ہمیں ان ممالک کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور ان کو سنبھلنے دینا چاہیے تھا۔ جس لٹریچر نے نوجوانوں کے ذہن میں یہ زہر بھرا کہ حالیہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، چاہے وہ بادشاہت کی حکومتیں ہوں، چاہے وہ جمہوریتیں ہوں، وہ ساری حکومتیں غیر اسلامی ہیں، ساری حکومتیں طاغوت ہیں، وہ ساری حکومتیں اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو کچلنے والی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نظام کی دشمن ہیں، وہ ساری حکومتیں اسلام کی دشمن ہیں۔ اس طریقے سے ان حکومتوں کو طاغوت کی شکل میں پیش کیا۔ اس سے مسلم نوجوانوں کے اندر کیا نقصان پیدا ہوا، مسلم نوجوانوں کے ذہن میں کیا زہر پیدا ہوا، مسلم نوجوانوں کا رخ کس طرح سے چینج ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مسلم نوجوانوں نے ان ساری حکومتوں کو جو ہے طاغوت سمجھ کر ان کے خلاف پلاننگیں شروع کی اور جتھے بازیاں شروع ہوئی، اسی طریقے سے مسلح تحریکات شروع ہوئی، باغیانہ مزاج پیدا ہوا۔ یہ لنگڑی لولی اور کمزور قسم کی حکومتیں جو ابھی استعمار سے، احتلال سے جو ہے غیروں کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوئی تھی اور ان کو سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا، اس زمانے میں اب ایک اور دشمن ان حکومتوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دشمن تھا وہ نوجوان جس کے ذہن میں یہ زہر تھا کہ یہ ساری حکومتیں کافر ہیں، یہ ساری حکومتیں طاغوت ہیں،
یہ ساری حکومتیں غیر اسلامی ہیں، اور ان حکومتوں کو چلانے والے حکمراں یہ سارے حکمراں طاغوت ہیں، اور ان حکومتوں کے حکمرانوں کی سپورٹ کرنے والے علماء کرام یہ درباری علماء کرام ہیں، اور اسی طریقے سے ان حکومتوں کا کام سنبھالنے والے، آفسوں میں کام کرنے والے کارکنان، فوج ہو یا پولیس ہو، یہ ساری فوج ساری پولیس یہ جو ہے یہ طاغوت کی خدمت کرنے والی پولیس ہے، یہ غیر اسلامی نظام کا تحفظ کرنے والی جو ہے پولیس ہے، فوج ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے حکومتوں کے درمیان اور ان حکومتوں میں، ان ملکوں میں رہنے والے نوجوانوں کے درمیان ایک فضا، ایک فصیل، ایک دیوار قائم ہو گئی۔ وہ نوجوان جس کو معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرنا تھا، اب وہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک مزاج بنانے میں لگ گیا۔ یہ جو حکومت ہے، یہ جو حکمراں ہیں، یہ باغی ہیں، یہ اسلام کے جو ہے باغی ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، غیر اسلامی نظام کا تحفظ کرنے والے ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان طاغوتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اسلام کو اس زمین پر قائم کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کر سکتے ہیں کسی گھر کے اندر اگر باپ کے خلاف ہی کوئی اولاد ہو جائے تو اس گھر کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان ممالک میں جن ممالک کو ابھی سنبھلنے کے لیے ضرورت تھی، یا جن حکومتوں کو ابھی اپنے کارساز، اپنی حکومتوں کو، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، وقت درکار تھا، تو اب جو ہے ان ممالک کے اندر، ان حکومتوں کے اندر ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ خطرہ یہ جوشیلا جذباتی نوجوان جو اگر اس کو صحیح رخ دیا جاتا، قرآن و سنت کے مطابق، اہل الحدیث موقف کے منہج کے مطابق، سلف کے منہج کے مطابق اگر اس کو جو ہے صحیح ڈائریکشن میں لگایا جاتا تو سماج کا کلیان ہوتا، سماج کی خدمت کرتا۔ لیکن اب یہ نوجوان اپنے لٹریچر سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز سے وہ ان ممالک میں حکومتوں کے خلاف فضا بنانے میں لگ گیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں، یہی اخوان المسلمین تحریک ہے، یا اخوان المسلمین کا لٹریچر ہے، جس لٹریچر سے یا جس کے رحم سے، جس کے پیٹ سے وہ ساری تحریکات پیدا ہوئی، جن تحریکات کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جن میں سے اس زمانے کی سب سے خطرناک ترین تحریک القاعدہ نام کی تحریک، جس کے بانی اسامہ بن لادن، جس کو آپ جانتے ہیں، یہ جو تحریک تھی، اور اس کے بعد داعش نام کی تحریک، اسی طریقے سے حرکت التوحید والجہاد، اسی طریقے سے مختلف قسم کی تحریکات، جن ساری تحریکات کا جو منہج تھا وہ سارا منہج ان خارجیوں والا منہج تھا، جو خارجی حضرت عثمان کے زمانے میں کوفہ سے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، 40 دن ان کو فاقے میں رکھ کر ان کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، یہ آج کے زمانے کی اس تحریک کے لٹریچر سے، اخوان المسلمین کے لٹریچر سے یہ ساری تحریکیں پیدا ہوئی۔ یہ باغیانہ تحریک، جن تحریکوں کے تعلق سے آپ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی ممالک میں، اسلامی ممالک کے اندر، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے سوڈان ہو، چاہے مصر ہو، چاہے سوریہ ہو، چاہے آپ جو ہے یمن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ان سارے ممالک کے اندر ان تحریکوں نے اتنے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، شاید کہ اسلام کے جو ہے، شاید کہ مذہب کے نام پر غیر مسلم تحریکوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کا خون نہیں بہایا۔ میں آپ کو صرف جزائر کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت بہت کم ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، یہ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا علمی ہے، ہر شخص کی بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو یہاں اگر بیان کیا جائے تو ہمارے بزرگ اور بہت سارے لوگوں کی وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، منہجی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الجزائر کے اندر حکومت سے ٹکرانے کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے
ایک تحریک پیدا ہوئی، جہادی تحریک، یعنی الجماعت الاسلامیت المسلحہ، مسلح جنگجو اسلحہ دار، یعنی جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اس کو مسلح کہتے ہیں، مسلح جماعت اسلامی۔ یہ جو تحریک تھی یہ جزائر کے اندر پیدا ہوئی، اور اس تحریک کے جو سرخیل تھے، ان سرخیلوں کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ خلافت الہیہ اور اسلامی حکومت کا قیام کرنا ہے، اور جزائر کی جو حالیہ حکومت ہے وہ حکومت سراسر طاغوتی حکومت ہے، وہ سراسر وہ حکومت ہے جو غیر اسلامی حکومت ہے، وہ حکومت ہے جس کو قانونی کوئی حق نہیں کہ مسلمانوں کی ولایت کرے، مسلمانوں کی ذمہ دار ہو۔ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، الجزائر میں مسلح جماعت اسلامی جو تحریک ہے اس نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا رنگ دکھائے، کیا کیا تیور دکھائے، اور کس کس طرح کے جو ہے نا انہوں نے کام کیے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو خوارج کی وہ تاریخ یاد آ جائے گی جو کسی زمانے میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے قتل اور خوریزی کا بازار گرم کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس تحریک کے جو ہے مسلمانوں کو کس طرح سے قتل کیا۔ میرے بھائیوں، ان کے پاس جو منطق تھی، جو فلسفہ تھا، جو عقل تھی، وہ یہ تھی کہ چونکہ اس ملک کی جو حکومت ہے وہ جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری جو طریقہ انتخاب ہے یہ اسلامی طریقہ انتخاب نہیں ہے، اس لیے جو حکومت ہے وہ طاغوتی حکومت ہے۔ اب وہ لوگ جو اس حکومت کے اندر شرکت کرتے ہیں اب وہ کیا ہوں گے؟ تو چونکہ طاغوت کا تعاون کرنے والے طاغوت کہلاتے، اس لیے اس حکومت کے آفس میں، یا الجزائر کی حکومت جو تھی اس کے حکومت کے جتنے آفیسز تھے، ان آفیسز میں جتنے لوگ کام کرنے والے، جتنے سرکاری نوکر، یہ سارے اس طاغوتی حکومت کے متعاونین ہیں۔ اور پھر وہ پولیس، وہ فوج، وہ سیکورٹی اہلکار، وہ انٹیلیجنس جو ملک کو سنبھالتی ہے، جو ملک کے اندر امن قائم کرتی ہے، امن پیدا کرتی ہے، وہ سارے سیکورٹی اہلکار، وہ ساری پولیس، وہ ساری فوج، چونکہ وہ طاغوت کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے وہ بھی طاغوتی حکومت جو ہے وہ بھی طاغوتی فوج ہے، وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی غیر اسلامی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تکفیر کے فتوے لگائے گئے۔ ان سیکورٹی یعنی جو فوجی تھے، جو پولیس والے تھے، ان کے بچوں کو جو کڈنیپ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو پکڑا گیا۔ ان ظالموں نے اس اسلام کے نام پر اس تحریک نے اور اس تحریک کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، اور جو عورتیں تھیں جن کے پیٹ میں بچے تھے ان کے پیٹوں کو چاک کیا۔ اس طرح سے خون بہایا گیا۔ میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے گولیاں چلائی گئی، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اس لیے تاکہ اسلامی خلافت یا اسلامی حکومت کی راہ ہموار ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک مصلح کی حیثیت سے آئے تھے۔ انبیاء کا مشن اس زمین پر توحید کا قیام تھا، شرک سے لڑنا تھا، بت پرستی کا خاتمہ تھا، حکومت کا قیام نہیں تھا۔ اس لیے بہت سارے انبیاء آئے، ان انبیاء کو حکومت نہیں ملی۔ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہوتا ہے تو ان انبیاء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان نبیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن نبیوں کو حکومت ہی نہیں ملی، وہ دنیا سے چلے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء اپنے انبیائی مشن میں ناکام رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، سارے انبیاء کا مقصد بعثت ایک تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس زمین پر اگر چلتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، یعنی ان چیزوں سے بچو جن کی انسان اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یعنی توحید قائم کرو، شرک سے باز رہو۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا، اور یہی
اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی سلفیوں کی دعوت ہے، اور یہ اہل حدیث کی دعوت کوئی آج کی دعوت نہیں ہے کہ کوئی آج ہمارے یہاں پر آ کر ہم کو سکھائے کہ اہل حدیثوں کی دعوت صحیح راستے پر نہیں ہے، تم اہل حدیث مسلک کو چھوڑ کر دوسری دعوت قبول کر لو، دوسرا منہج قبول کر لو۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا جو مسلک ہے یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، یہ تابعین اعظام سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے محدثین تھے وہ سارے اسی مسلک کے سالک تھے، اسی منہج کے سالک تھے۔ چند سالوں قبل پیدا ہونے والی تحریک اور تحریکوں کی کیا مجال کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں قرآن و حدیث سکھائیں، قرآن و حدیث کا مفہوم سکھائیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو اہل حدیث کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ اہل حدیثوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں اہل حدیث ہوں تو یہ منہج ہے کیا، اس منہج کا مطلب کیا ہے، اس منہج کی قیمت کیا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کی اس حدیث سے، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت تک ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ ایک زمانے میں، ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ طائفہ منصورہ سے اگر اہل الحدیث مراد نہیں ہے، طائفہ منصورہ سے اگر اہل الحدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میں بھی اس اسٹیج سے یہی کہتا ہوں جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر حق پر جو جماعت ہے اگر وہ اہل حدیث جماعت نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے کہ پھر اس زمین پر کون سی وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چل رہی ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اس زمین پر اگر کوئی تحریک، اگر کوئی جماعت قرآن و سنت پر قائم ہے اور صحابہ کرام کے طرز پر قرآن حدیث کو سمجھتی ہے اور اس کی طرف دعوت دیتی ہے تو وہ تحریک ہے جس کو ہم ہندوستان کے اندر اہل حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم عرب کے اندر سلفی تحریک کہتے ہیں، اس کو ہم مصر کے اندر انصار السنہ کہتے ہیں، چاہے نام کوئی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ منہج وہی منہج ہے جو صحابہ کرام کا منہج تھا، جو محدثین کا منہج تھا، جو امام بخاری کا منہج تھا، صحابہ ستہ کے مؤلفین کا منہج تھا۔ اس منہج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس منہج کو ہم سمجھیں گے نہیں تو بہت سارے جو ہے مختلف راستوں پر دعوت دینے والے اس زمین پر بہت سارے لوگ جو اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اس طرح کے ہزاروں لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھ پائیں گے کہ اہل حدیث میں اور اس جماعت میں فرق کیا ہے، پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس زمین پر اس دنیا میں ہم زندہ رہیں اسی منہج پر، یعنی صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق قرآن و سنت پر چلتے ہوئے اس زمین پر ہم زندہ رہیں اور اسی منہج پر ہم کو اٹھایا جائے۔ ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب قبر میں ہم کو دفن کر دیا جائے اس وقت ہمارے رب کا ساتھ ہو، ہماری رب کی رحمت ہو۔ قیامت کے روز ہم سب کو جب اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہونا ہو تو اس وقت ہمارے رب کی رحمت ہو، محمد رسول اللہ کی شفاعت مبارکہ ہو، آپ کا دست مبارک ہو، حوض کوثر کا پانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے میری ان ساری دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔